حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک بہت مشہور واقعہ جو کہ کمپلیٹلی من گھڑت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے نعوذ باللہ زنا ہو گیا تھا. اس بیٹے کو سزا دینے میں، 100 کوڑے لگانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی جان نکل گئی. 80 کوڑے مارے تب تک زندہ تھے، لیکن 80 کوڑے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور 20 کوڑے ان کی لاش پر مارے گئے. اس طرح کا واقعہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اور اس کے علاوہ تمام جو سوشل سائٹس ہیں وہاں آپ کو دیکھنے ملتا ہے. ناظرین، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا واقعہ من گھڑت ہے. ایسا کوئی واقعہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے. اس کے خلاف تمام بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آئیے میں آپ کو صحیح واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اصل واقعہ کیا تھا اور کسی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. صحیح واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اوسط، ان کو ابو شحمہ بھی کہتے ہیں، حضرت کی طرف سے مصر گئے ہوئے تھے جہاد میں، اور مصر کے گورنر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہاں نارملی زندگی رہ رہے تھے اور وہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ نبیذ انہوں نے پی لی. نبیذ جو کھجوروں کو پانی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں، بڑی بینیفیشل چیز ہے اور استعمال کرنی چاہیے، لیکن اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ زیادہ دن تک پانی میں رہ جائے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا پینا پھر ناجائز ہوتا ہے. عبد الرحمن اوسط ابو شحمہ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے نبیذ کو زیادہ دن کے بعد پیا، دھوکے سے، بھول سے اس میں نشہ پیدا ہو چکا تھا. جب انہوں نے اس کو پی لیا ان کو ریئلائز ہوا کہ اس میں نشہ تھا، حالانکہ نشہ تو غلط ہے. تو آخر بیٹے بھی کس کے ہیں؟ حضرت عمر بن الخطاب. انصاف کرنے والوں میں آپ جانتے ہیں ان کا انصاف بڑا مشہور ہے. فوراً وقت کے گورنر کے پاس گئے، عمرو بن العاص کے پاس، کہ حضرت آپ میرے والد صاحب کی طرف سے گورنر ہیں، یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، دھوکے سے نبیذ اس طرح کی میں نے پی لی جس کے اندر نشہ تھا. آپ نشے کی حد جو 80 کوڑے لگتی ہے میرے اوپر جاری کر دیجئے. حضرت عمرو بن العاص نے شرم اور لحاظ کی وجہ سے کہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، مجمع عام کے اندر سزا نہ دے کر کے ایک روم کے اندر ان کو سزا دے دی، 80 کوڑے لگا دیے. حضرت نے کہا، ابو شحمہ نے کہا کہ اپنے والد صاحب سے اس کی شکایت کروں گا ورنہ آپ سزا دے دیجئے. تو اس طرح کہنے کی وجہ سے ان کو روم کے اندر سزا دے دی گئی. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کو جب معلوم ہوتا ہے رضی اللہ تعالی، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں میرے پاس بھیجو. اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ خود کسی کام سے واپس آ گئے تھے. وہاں آنے کے بعد حضرت عمر نے مجمع عام کے اندر ان کو دوبارہ سزا دی، چونکہ اسلامک اصول کے خلاف ہوا اندر سزا دینا. اسلامک اصول کے مطابق جب سزا دی، 80 کوڑے لگنے کے بعد یہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گئے، جیسا آدمی صحت مند ہوتا ایسے ہو گئے. فرماتے اس کے بعد اچانک کوئی مرض ہوا اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں میں بات مشہور ہو گئی تھی اسی وقت کہ ابو شحمہ کا انتقال عمر بن الخطاب کے کوڑے مارنے کی وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے اسی وقت لکھ دیا گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ اپنی ہی موت جو اللہ کی طرف سے مقدر تھی، کوڑوں کی وجہ سے یا کوڑوں کی سزا کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے 1 مہینے کے بعد تو ٹھیک ہو چکے تھے. لہذا اصل واقعہ یہ ہے جس کو بیان کرنا چاہیے، لیکن آج اس اصل واقعے کو بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ چھپا دیا جا رہا ہے، اور کہیں ذکر بھی نہیں آتا. اس طرح کا ذکر آتا ہے تو اس من گھڑت واقعے کا جس کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں کہ حضرت عمر کے بیٹے سے زنا کے بعد سزا کے بعد 80 کوڑے انتقال کے بعد 20 کوڑے اور حضرت عمر کا لگانا. اس سے حضرت عمر کا انصاف کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کے انصاف کو ثابت کرنے کے لیے صحیح احادیث موجود ہیں، اوتھینٹک باتیں موجود ہیں. اللہ کا قرآن اور پیارے آقا کی احادیث بے شمار ہیں.
ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی من گھڑت واقعے سے حضرت عمر بن خطاب کی عزت اور عظمت اور ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کی، لہذا اس واقعے کو چھوڑ کر صحیح واقعہ پیش کرنا چاہیے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے، نبیذ پینے والا واقعہ۔